السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تنویر چودھری۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اعلیٰ تعلیم کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے خواب کو پورا کریں گے۔ ہائر ایجوکیشن کو دور حاضر سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا ہر ضلع میں یونیورسٹی قائم کرنے کے ویژن کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ سابق دور میں تعلیم کو ذاتی تحریر کے لیے استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا ضلع مہمند کا دورہ، اہم ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے اپنے خطاب میں کہا قبائلی اصلاح کی ترقی حکومت کا اولین ہدف ہے۔ قبائلی عوام کے لیے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلے 2 سال ضم اضلاع کی ترقیاتی منصوبہ میں لگے، اب عمل درآمد کے مرحلہ میں ہیں۔ ضم اضلاع میں تعلیم، صحت اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں برطانوی حکومت شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی برٹش ہائی کمشنر کی زیر قیادت وفد سے ملاقات، گفتگو، کہا قبائلی اضلاع کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرلز ایجوکیشن اور صحت کے شعبے میں تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا سے برٹش ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کی ملاقات، دو طرفہ باہمی امور اور تعاون پر گفتگو۔ صوبائی وزیر نے کہا صوبے میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ تورخم بارڈر کھولنے سے افغانستان کی تجارت میں اضافہ ہوا۔ رشکی اکانومک زون اور پشاور تورخم موٹر وے بننے سے افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے تجارت بڑھے گی۔ عوام نے 2018 کے انتخابات میں جھوٹ اور کرپشن کی سیاست کا باب بند کر دیا۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب کا پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب، کہا کرپشن سے پاک نیا پاکستان ہماری منزل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ہر قدم قوم کے روشن مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اپوزیشن انتشار کے بجائے تعمیری سیاست کرے۔ حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے عرس کا دوسرا روز، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ رات بھر دربار کی صفائی کا سلسلہ جاری رہا۔ زائرین کی رہائش گاہوں کی بھی صفائی جاری۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹر کا مزارات کا دورہ اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ وابڈا ٹاسک فورس کی بورے والا میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی، 2 دکانداروں کو بجلی چوری کرنے پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، میٹر اتار کر بجلی کی سپلائی بند کر دی۔ دونوں دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان ڈاکٹر عابد محمود کا شمس پارک کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کے معیار کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر عابد محمود نے کہا پارک کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ پارک میں لینڈسکیپنگ پر توجہ دے رہے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کے لیے مربوط حکمت عملی بنائی جائے گی۔ اور سول سوسائٹی نیٹ ورک بورے والے کی جانب سے غلہ منڈی کے مزدوروں کے لیے کھانے کا دسترخوان قائم۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی نے دسترخوان کا افتتاح کیا، کہا رفاہی کاموں سے ہم معاشرے کے غریب، مستحق اور پسے ہوئے طبقات کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی ملاحظہ فرمائیں اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ ہر ضلع میں یونیورسٹی قائم کرنے کے ویژن کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پنجاب راجہ یاسر ہمایوں سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اعلیٰ تعلیم کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے خواب کو پورا کریں گے۔ ہائر ایجوکیشن کو دور حاضر سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دور میں نئی یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی، دور دراز شہروں میں بھی نئی یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق دور میں تعلیم کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ ماضی میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے پسماندہ علاقوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہم نے نظر انداز کیے ہوئے علاقوں کے نوجوانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھولے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلا حق پسماندہ علاقوں کا ہے، جہاں ہائر ایجوکیشن کے نئے ادارے قائم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے قبائلی ضلع مہمند کا دورہ کیا اور ضلع میں اہم ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس میں پہلے مرحلے میں
غنی روڈ سے لے کر کے سالارہ تک 64 کلومیٹر طویل سڑک کی توسیع اور بہتری کے منصوبے کا باضابطہ افتتاح کیا، جس کا تخمینہ لاگت 1182 ملین روپے سے زائد ہے۔ افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ قبائلی اضلاع کی تعمیر و ترقی موجودہ حکومت کا اولین ہدف ہے اور ان کی محرومیوں کا ازالہ حتمی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ قبائلی اضلاع کے بارڈر پوائنٹس پر بھی مارکیٹیں بنائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلے 2 سال ضم اضلاع کی ترقیاتی منصوبہ بندی میں لگیں، اب عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں اور رواں سال کے ترقیاتی پروگرام میں ضلع مہمند کے اربوں روپے کے منصوبے شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ ہم ضم شدہ اضلاع میں تعلیم، صحت اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں برطانوی حکومت کی شراکت داری کے خواہاں ہیں اور قبائلی اضلاع کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ برٹش ہائی کمشنر کی زیر قیادت وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے تعاون کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن نے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے میں گرلز ایجوکیشن اور صحت کے شعبے میں صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے برطانوی ہائی کمشنر کو اور روایتی قالین بھی پیش کیے۔ وزیر صحت و خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا سے برٹش ہائی کمشنر برائے پاکستان کرسٹن ٹرنر نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ باہمی امور اور تعاون پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر نے برٹش ہائی کمشنر کو صوبے میں باہمی تعاون سے جاری منصوبوں اور اصلاحات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ صوبے میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ تیمور جھگڑا نے برٹش ہائی کمشنر کو برطانوی کرکٹ ٹیم کو پاکستان لانے میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی، جس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار بھی کیا۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ تورخم بارڈر 24 گھنٹے کھولنے سے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے افغانستان کے ساتھ دیگر بارڈرز کو بھی تجارتی مقاصد کے لیے ریگولیٹ کریں گے، جبکہ رشکئی اکانومک زون اور پشاور تورخم موٹر وے بننے سے افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے تجارت بڑھے گی۔ برٹش ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر نے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ صوبے میں نجی شعبہ کے تعاون سے ضم شدہ اضلاع میں کئی ہسپتال پہلے سے ہی قائم ہیں اور ماڈل کے طور پر بہترین کام بھی کر رہے ہیں، جنہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر کرونا وبا کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب میاں اسلم اقبال نے کہا کہ پرامن، خوشحال اور کرپشن سے پاک نیا پاکستان ہماری منزل ہے۔ سیاست کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے والی اپوزیشن افراتفری کے ذریعے عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ پارٹی عہدیداران اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے میاں اسلم اقبال نے کہا کہ قومی وسائل کی لوٹ مار سے بیرون ممالک محلات کھڑے کرنے والوں کے عزائم سے عوام بخوبی آگاہ ہیں۔ غریب قوم کی محنت کی کمائی پر ہاتھ صاف کرنے والوں کے منہ سے عوام کی ہمدردی کی باتیں جچتی نہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے نام پر دھوکہ دینے والے سابق حکمرانوں نے ملک اور قوم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ پہلے قومی وسائل کو لوٹا اور اب لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ قومی دولت کے ان لٹیروں کا احتساب ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے 2018 کے انتخابات میں جھوٹ، منافقت اور کرپشن کی سیاست کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اپوزیشن افراتفری اور انتشار کی بجائے تعمیری سیاست کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ہر قدم قوم کے روشن مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ عوام کی محرومیوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے انقلابی فلاحی پروگرام کامیابی سے جاری ہیں۔ حکومت گرانے کے خواب دیکھنے والوں کو ترقی کرتا اور مضبوط ہوتا ہوا پاکستان گوارا نہیں۔ عوام ملک کی ترقی چاہتے ہیں، وہ کسی بھی ترقی کے سفر میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ خبر شامل کریں گے ملتان سے، جہاں حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے عرس کے دوسرے روز بھی صفائی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز 3 شفٹوں میں صفائی میں مصروف عمل ہیں۔ رات بھر دربار کے احاطہ میں اور باہر صفائی کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ قلعہ کی طرف سے آنے والی تمام شاہراہیں چمکا دی گئیں
اور زائرین کی رہائش گاہوں کی بھی بھرپور صفائی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے قلعہ قاسم باغ میں کیمپ قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ سڑکوں پر چھڑکاؤ اور لائم لائننگ بھی جاری ہے۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان نے قلعہ قاسم باغ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صفائی کا جائزہ لیا اور ہدایات بھی جاری کی۔ اس کے علاوہ رات کے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے بھی قلعہ پر واقع مزارات کا دورہ کیا اور مختلف محکموں کی طرف سے کیے گئے انتظامات کو چیک کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان ڈاکٹر عابد محمود نے کہا کہ شاہ شمس پارک کو بہترین حالت میں بحال کریں گے۔ اس سلسلے میں ترقیاتی امور کا آغاز کر دیا گیا ہے، منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ پارک کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ شاہ شمس پارک میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاہ شمس پارک شہر کا سب سے بڑا پارک ہے۔ پارک کے زیر تعمیر حصے کو بہترین حالت میں بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈاکٹر عابد محمود نے کہا کہ پارک میں لینڈسکیپنگ پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ تعمیراتی کام سے قبل شجرکاری کا عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ شاہ شمس پارک کو شہریوں کے لیے بہترین تفریح گاہ بنائیں گے اور تمام عوامی سہولیات کے ساتھ ساتھ خوبصورت شجرکاری بھی کریں گے۔ پہلے مرحلے میں صفائی اور مٹی کی بھرائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاہ شمس پارک کی طرح دیگر پارکوں میں جاری ترقیاتی کاموں کے معیار اور تکمیل کے لیے مربوط حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں ملک بھر کی طرح صحرا چولستان میں بھی پولیو مہم جاری ہے۔ تپتے صحرا چولستان میں شدید گرمی بھی پولیو ورکرز کا عزم نہ روک سکی۔ ملک میں پولیو کے خاتمے کے لیے پولیو ورکرز پرعزم ہیں۔ پولیو ٹیمیں چولستان کے دور دراز علاقے ٹوبہ جات کی جھونپڑیوں میں بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے پہنچ گئے۔ چولستان کے دور دراز علاقوں میں آباد لوگوں نے پولیو قطرے پلانے کے لیے ورکرز کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر وحید افسر باجوہ نے چولستان کی یونین کونسل کا دورہ کیا، جہاں سے انہوں نے مہم کا جائزہ لیا اور آغاز کیا اور پولیو ورکرز کی کارکردگی کو سراہا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر وحید افسر باجوہ نے کہا کہ ضلع بھر میں پولیو مہم بھرپور انداز سے جاری ہے۔ ضلع بھر میں 5,20,000 بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ٹارگٹ مکمل کر لیا گیا ہے۔ خبر دیتے ہیں آپ کو بورے والے سے، جہاں سول سوسائٹی نیٹ ورک نے گلا منڈی کے مزدوروں کے لیے دوپہر کے کھانے کا دسترخوان قائم کر دیا۔ سینکڑوں مزدوروں کو مفت کھانے کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی نے دسترخوان کا افتتاح کیا۔ سول سوسائٹی نیٹ ورک کی طرف سے شہریوں کو فوڈ وین کے ذریعے کھانے کی فراہمی کے بعد گلا منڈی کے محنت کشوں اور مزدوروں کے لیے بھی دوپہر کے کھانے مفت فراہمی کے لیے دسترخوان کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب اور ڈی ایس پی نے سول سوسائٹی کے پیٹرن چیف شیخ شہزاد کے ہمراہ مارکیٹ کمیٹی کے سبزہ زار میں اس دسترخوان کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاحی روز سینکڑوں مزدوروں کو کھانا فراہم کیا گیا اور اس موقع پر ڈی ایس پی شمس الدین نے کہا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایسے رفاہی کاموں سے ہم معاشرے کے غریب، مستحق اور پسے ہوئے طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خبر شامل کریں گے برے والے سے، جہاں واپڈا ٹاسک فورس نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 دکانداروں کو بجلی چوری کرنے پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ان کے میٹر اتار کر بجلی کی سپلائی بند کر دی۔ واپڈا ٹاسک فورس نے اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب اور میپکو فیاض حسین کھوکر کی قیادت میں پولیس کے ہمراہ بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران ٹاسک فورس نے ریشم گلی میں اچانک چھاپہ مار کر محمد رضوان نامی دکاندار، جبکہ دوسری طرف جویا روڈ پر زین العابدین نامی دکاندار کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرنے پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ان کے میٹر اتار کر بجلی کی سپلائی بند کرنے کے بعد ان کے خلاف مقدمات کے لیے استغاثے تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا۔ خبر شامل کریں گے عارف والا سے۔ عارف والا محکمہ اینٹی کرپشن نے کارروائی کرتے ہوئے 15 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 62 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رانا فواد احمد نے ملازمین اور پولیس کے ہمراہ گاؤں ڈک چشتی میں کارروائی کرتے ہوئے 15 کروڑ 49 لاکھ روپے مالیت کی 62 ایکڑ سرکاری اراضی
62 افراد کے قبضہ سے واگزار کروا کر کے محکمہ ریونیو کے حوالے کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رانا فواد احمد نے کہا کہ سرکاری اراضی پر 62 افراد سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔